السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رفع سبابہ۔ رفع سبابہ سے کیا مراد ہے؟ تشہد میں انگلی اٹھانا۔ تو آج ہم یہ احادیث کی روشنی میں سمجھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں انگلی مبارک کیسے اٹھایا کرتے تھے۔ مسلم میں 1307 سے 1312، مشکات میں 906 نمبر حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں ہوتے تو آپ 3 انگلیاں بند فرما کر شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے اور اپنی انگلی مبارک کو جھکا کر رکھتے تھے، قدرے جھکا کر رکھتے تھے۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ، 3 انگلیاں مبارک بند کرتے اور شہادت کی انگلی کی جڑ میں اپنا انگوٹھا رکھتے، جس کو عرب کی زبان میں 53 کا عدد بنانا کہتے ہیں۔ 53 کا عدد بنا کر تو آپ تشہد میں بیٹھتے ہی حلقہ بنا لیا کرتے تھے اور دعاؤں میں آپ اپنی انگلی مبارک کو حرکت دیتے اور اپنی نظر مبارک اپنی اس انگلی پر رکھتے جس کو آپ تشہد کی حالت میں ہلا رہے ہوتے۔ غلام رسول سعیدی صاحب نے 40 صفحوں پر مشتمل ایک کتاب شرح صحیح مسلم میں اس بات کا رد کیا ہے کہ جو لوگ انگلی اٹھانے کو حرام کہتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے سنن ابی داؤد میں 957 نمبر اور مشکات میں 911، نسائی میں 890 نمبر میں انگلی کو اشارہ کرنے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد میں بیٹھے دیکھا کہ آپ بیٹھتے ہی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے اور دعاؤں کے پڑھنے میں پہلے نہیں، تشہد میں بیٹھتے ہی آپ اپنی انگلی مبارک اٹھا لیتے اور اس کو قدرے جھکا کر رکھتے، اور جب آپ تشہد میں دعائیں پڑھنا شروع کرتے تو اس وقت آپ اپنی انگلی مبارک کو حرکت دیتے۔ اور مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ بن عمر سے کہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نظر کو بھی اپنی انگلی کی طرف لے جاتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو انگلی حرکت کرتی ہے یہ شیطان کو لوہے سے بھی زیادہ لگتی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو ایک صحابی جنہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے 2 انگلیاں اٹھا لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی انگلی اٹھاؤ۔ سنن نسائی میں 1268 نمبر حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو پہلے تشہد میں اٹھائے ہوئے تھے اور دعاؤں کے وقت میں آپ اپنی انگلی مبارک کو حرکت دے رہے تھے۔ اب اس میں 3 طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ طریقہ نمبر 1 کہ اپنی 3 انگلیاں بند کر کے انگوٹھا شہادت کی انگلی کی جڑ میں رکھیں۔ جڑ سے مراد ہے جہاں سے ہماری انگلی ہتھیلی کی طرف سے شروع ہو رہی ہے۔ طریقہ نمبر 2، اپنی بڑی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور انگلی کو حرکت دیں۔ طریقہ نمبر 3، انگوٹھے اور درمیان والی انگلی کا حلقہ بنائیں اور انگلی سے حرکت دیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسا کرنا شیطان کو اذیت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق آسان فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔